پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ابھی اختتام پذیر ہوا ہے اور جو 2-3 میجر فیصلے ہیں اس میں جو بنیادی فیصلہ ہیں کور کمیٹی نے خان صاحب کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ اپوزیشن کے طور پہ ہم مرکز میں اور ملک بھر میں بھرپور احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ اس ضمن میں پہلا جلسہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا 30 مارچ کو۔ خان صاحب نے 23 تاریخ رکھی تھی لیکن انشاءاللہ کل ان کی اجازت سے ہم اس کو 30 مارچ کر رہے ہیں اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ملک بھر سے پاکستان تحریک انصاف کے قافلے جو ہیں اس جلسے میں شرکت کریں گے۔ دوسرا فیصلہ جو ہے کور کمیٹی میں تمام جو معاملات میڈیا پہ آپ لوگ چلاتے رہے ہیں اور جو بیانات سے کنفیوژن پیدا ہوئی تھی وہ سارے معاملات ڈسکس ہوئے اور تمام غلط فہمیاں جو ہیں پتہ چلا بعد از بسیار گفتگو کہ کوئی غلط فہمی تھی ہی نہیں اور اس کے علاوہ آمنے سامنے بیٹھے رہے، بڑے خوشگوار ماحول میں اجلاس ہوا اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آئندہ کے لیے جو اہم فیصلے ہوں گے وہ کور کمیٹی کے نوٹس میں لائے جائیں گے اور کور کمیٹی کے وساطت سے بھی کیے جائیں گے۔ آخری بات یہ تھی کہ خان صاحب کے جو کیسز ہیں اس حوالے سے کور کمیٹی نے بھی اس امر پہ زور دیا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی خان صاحب کے مقدمات کے روز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تاکہ خان کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ ایک یگانگت کے طور پہ ان کی حاضری سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ آئندہ کے لیے جو بھی احتجاج ہوگا تو پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ صوبوں میں یا مرکز میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ جائیں گے اپنے حلقوں میں اور احتجاج کی قیادت کریں گے، تو لہذا احتجاج جو ہے آئندہ قیادت کی ذمہ داری رہے گی۔ اچھا یہ بتا دیجیے احتجاج جو کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف، کیا اس کو حکومتی اجازت کے ساتھ مشروط کیا جائے گا؟ نہیں، حکومتی اجازت تو ہم نے 2 سال میں نہیں لی ہے، دیتے ہیں تو دے دیں ورنہ ہم تو پھر بھی آئے ہیں اور پھر بھی آئیں گے، ہم نے پرچہ ٹھونکیں گے تو ٹھونکنے دو۔ اچھا شیر افضل سرور صاحب یہ بتائیے گا کہ سنی اطاعت کونسل میں شامل ہونے کا جو فیصلہ تھا یہ عمران خان کا تھا، تو کیا آپ نے عمران خان کے فیصلے کو غلط کہا تھا اس دن؟ ماشاءاللہ یہ فیصلہ خان صاحب کا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ جو وحدت المسلمین جو تھی اس کو شامل نہ کرنے کا فیصلہ غلط تھا اور چونکہ وہ فیصلہ غلط ہوا ہے اگر وہ جوائن کر لیتے تو پھر ہم یہ جوائن نہ کرتے، میں نے یہ بات کی تھی۔ اچھا آپ کے ہر بیان کو میڈیا کنفیوژن کے ساتھ پیش کرتا ہے، کہیں آپ کا کوئی کمیونیکیشن پرابلم ہے یا پھر کوئی اور پرابلم؟ کمیونیکیشن تو ماشاءاللہ لوگ مجھے زبان دراز بھی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کمیونیکیشن کا مسئلہ نہیں ہے، لوگ اپنی مرضی کی چیزیں اچک لیتے ہیں اور سیاق و سباق سے ہٹ کے جو ہے اب کل جو جیو ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی کہ جناب یہ میں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں کرپشن ہوئی ہے، تو بات تو پوری بتائی ہی نہیں۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ جنہوں نے کرپشن کی تھی وہ تو گنگا میں اشنان کر گئے، دھل گئے اور وہ جناب ان کو کسی نے چھیڑا بھی نہیں، چاہے پرویز خٹک ہو، محمود خان ہو یا اور بہت سارے وزراء جو ان کے ساتھ چلے گئے۔ اچھا سر ایسی ضرورت کیا پڑی، کیا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ سر سے چل رہی تھی؟ نہیں، ہماری روٹین میں تمام جو عوامل ہوتے ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ کور کمیٹی کا اجلاس پہلے ہم زوم پہ اور جب سے قیادت باہر آئی ہے تو اب فزیکل میٹنگ بھی ہم کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بلے کا نشان چلا گیا، مخصوص نشستیں نہیں ملی، اس کے بعد آپ کو سب کو یاد آیا پارٹی کو کہ کور کمیٹی فیصلہ کرے، ورنہ تو اکیلے لوگ فیصلہ کرتے تھے خان کے مشاورت کے بغیر ہی، تو یہ ابھی کیوں ہوا؟ جب پارٹی کو نقصان ہو گیا تب یاد آئی؟ میں عرض یہ کروں کہ پہلے بھی کور کمیٹی کی رائے کا خیال کیا جاتا تھا، خان صاحب خود کرتے ہیں، بلکہ خان صاحب نے کئی دفعہ میں کہا ہے کہ کور کمیٹی سے رجوع کریں اور ان سے ان پہ آپ کلیکٹیو وزڈم جو ہے اس میں شامل کرائیں۔ باقی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا سٹرکچر کچھ اس طرح ہے کہ ہر ایک فیصلہ ہمیں خان صاحب سے اپروو کرانا پڑتا ہے
اب اس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں برا، لیکن فیصلہ خان صاحب کے پاس تب جاتا ہے جب اس پہ اپنی پارٹی کی انپٹ اس میں شامل ہوتی ہے. تجاویز ہم ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ایگری کرنا ڈس ایگری کرنا ان کا کام ہے. تھینک یو جی.